پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہچکیاں مار کر رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ ابھی میں دنیا میں آیا نہیں تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا ہے، اب کہیں میں ٹہلنے چلا گیا تھا، اس کی بنیاد پہ لگتا ہے میری ماں کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی، محمد اندر تشریف لے جائے، آپ کی ماں موجود ہے، آپ کی ماں رو رہی ہے، آپ کی انتظار کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت آمینہ رو رہی تھی، میرے پیغمبر پہنچتے ہیں، کہتے امی جان آپ روتی کیوں ہیں؟ امی کوئی جواب نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ اپنی ماں کے سینے سے جا کر چمٹ جاتے ہیں، کہتے امی جان آپ اس لیے روتی ہیں کہ ابھی آپ کا بیٹا جوان نہیں ہوا اور باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ امی جان آپ اس لیے روتی ہیں کہ ابھی آپ کے بیٹے کے آگے پیچھے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ امی جان آپ اس لیے روتی ہیں کہ آپ کا بیٹا آگے چل کر کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، حضرت آمینہ کہتی ہیں، حضرت آمینہ کہتی میں نے یہ سب کوئی جواب نہیں دیا، ہم نے کہا بیٹا محمد ان سب باتوں سے آج میں نہیں رو رہی ہوں، جانتے ہو آج تمہارے بابا عبداللہ کی یاد آ گئی، ان کا انتقال ہوئے کافی زمانہ گزر گیا، ان کے قبرستان پر ہم نہیں گئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرا دل ہے میں تمہارے بابا کی قبرستان پہ جاؤں اور اپنی دل کی بات ان کے تک پہنچاؤں، ان سے خوب باتیں کروں۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے سینے سے چمٹ کر رو رہے تھے، اور جانتے ہو رونے کے بعد کہتے امی جان کیسے آپ جائیں گی؟ میں تو نہیں جانتا بابا کی قبرستان کہاں ہے۔ حضرت آمینہ کہتی بیٹا محمد میں لے کر چلوں گی اور میں وہاں دکھاؤں گی قبرستان کہاں ہے۔ اللہ اکبر، مگر شرط یہ ہے اپنے دادا سے جا کر اجازت لے لینا، جب تک تمہارے دادا جان اجازت نہیں دیں گے تب تک ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے پاس جاتے ہیں۔ دادا جان کون ہے؟ عبد المطلب ہے۔ عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے جا دادا جان ہے، کہتے ہیں بتاؤ کون سی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی بات ہے؟ کہتے جانتے ہو بہت زمانہ ہو گیا اور میری امی کہتی ہیں کہ ہمیں نانی کے گھر گھومنے جانا ہے اور بہت زمانہ ہو گیا میں مدینہ نہیں گیا ہوں۔ اللہ اکبر، عبد المطلب کہتے ہیں راستے میں بڑا خطرناک راستہ ہے اور ڈاکو لوگ حملہ بھی کر دیتے ہیں، بیٹا تمہیں کیسے میں بھیج دوں؟ آپ کہتے نہیں میری امی کا کہنا ہے اور میرا دل بھی کہتا ہے میں نانی کے گھر جاؤں گھومنے کے لیے۔ دادا جان اجازت دے دیتے ہیں۔ دادا جان اجازت دینے کے بعد اور کہتے ہیں ایک لوگوں کو میں ساتھ میں بھیجوں گا۔ عبد المطلب ام ایمن کو ساتھ میں بھیج دیتے ہیں، ام ایمن کو ساتھ میں بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، آمینہ سوار ہو جاتی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہو جاتے ہیں، ام ایمن بھی سوار ہو جاتی ہیں، اور رات کے حصے میں یہ لوگ نکل جاتے ہیں اور نکلنے کے بعد جانے لگتے ہیں، مدینہ شریف پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ شریف جاتے ہیں، کچھ دن اپنے نانی کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابھی 2 سال کی عمر شریف ہوئی ہے کہ اس لیے باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا ہے، امی جان ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہتے امی جان بابا کا قبرستان کہاں پہ ہے؟ میرے والد گرامی کا قبرستان کہاں ہے؟ آمینہ کہتی تمہارے والد گرامی کا قبرستان راستے میں بتاؤں گا کہاں ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امی جان آپ تیاری شروع کریں، اب ہم کو مدینہ سے واپس جانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیاری شروع کرتے ہیں۔ تیاری شروع کرنے کے بعد جیسے کہ واپس ہوتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ مدینے میں جو لوگ قافلہ آیا تھا سب لوگ تیاری اپنی بنا لیں اور چلنے کی تیاری کر لیں، اور چلنے کی تیاری جیسے کہ کیا گیا، سب لوگ اپنا سامان لاد لیے اور اپنی اپنی سواری تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، جب سب لوگ چلنے لگے راستے میں ایک مقام پر آتے ہیں، وہاں پر جانتے ہو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی قبرستان تھا۔ حضرت آمینہ وہاں پہنچتی ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد قبرستان کے پاس بیٹھ کر رونے لگتی ہیں، کہتے ہیں میرے سرتاج جب سے دنیا سے آپ چلے گئے آپ کی یاد بہت آتی ہے، اے میرے جان جب چلے گئے آپ کی یاد بہت آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 2 سال کی ہے، آپ اپنے بابا کی قبرستان دیکھ کر رونے لگتے ہیں
ابھی اپنے والد گرامی کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے مگر دنیا سے چلے گئے۔ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد قافلہ والے کہتے آمینہ جلدی کرو نہیں رات کا وقت ہو جائے گا، ڈاکو حملہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں جلدی سے مکہ پہنچنا ہے۔ وہاں سے تیاری کرتے ہیں اور تیاری جیسے کر کے چل دیتے ہیں، حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت آمینہ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے، بخار شدید چڑھ گیا، آپ کے جسم میں تکلیف ہونے لگی، آپ کے سر میں درد ہونے لگا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر اپنی امی جان کو پلٹ کر دیکھتے، امی جان آپ روتی کیوں ہے؟ کیا بابا کی یاد آ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا محمد بابا کی یاد نہیں آ رہی، آج مجھے تکلیف بہت زیادہ ہے، دنیا ہم بھی جانے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے امی جان ایسی بات نہ کہے، میں دنیا میں پیدا نہیں ہوا، بابا جان چھوڑ کر چلے گئے، اب چھوڑ کر چلی جائیں گی تمہیں میرا دیکھ بھال کون کرے گا؟ یاد رکھنا بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کیسے امتحان کیا ہے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، حضرت آمینہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی ہے، کہتے ہیں بیٹا محمد ایسا کرو کہ یہیں آرام کرتے ہیں، اگر مجھے آرام لگ جاتا ہے تب میں سوار پہ سواری ہو کر چل دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں امی جان اگر آپ کو تکلیف ہے نا رک جائیں، جو قافلہ تھا نا روک لیا گیا، قافلہ والے نے اپنا خیمہ ڈال دیا، خیمہ ڈالنے کے بعد وہاں رک گئے۔ حضرت آمینہ کی طبیعت صحیح ہونے کی بجائے اور خراب ہونے لگی۔ قافلہ والوں کہنے لگے اے ام ایمن اگر ان کی طبیعت نہیں صحیح ہوتی ہے تو ہم لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے سورج ڈوبنے سے پہلے مکہ پہنچنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کہتے امی جان آپ کی طبیعت نہیں صحیح ہوتی؟ امی کہتی بیٹا محمد ایسا لگتا ہے اس کے آگے اب ہم نہیں جا پائیں گے، اس کے آگے اب ہم نہیں جا پائیں گے۔ اگر 2 سال کا کوئی ہو اما یہ گفتگو کرے وہ انسان کیسے رہے گا؟ ابھی میرے بابا جان کا انتقال ہو گیا، اب میری امی جانے کی بات کرتی ہیں، اب ہم کیسے رہیں گے؟ مسلمانوں غور کرنا، رحمت للعالمین جو پورے کائنات کو سہارا دینے کے لیے آئے تھے، آج ان کی ماں جو سہارا بن کر تھی آج جانے کی بات کرتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں امی جان آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، امی جان آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، مسلمانوں قربان جانا، حضرت آمینہ کی طبیعت اور خراب ہونے لگی، وقت قریب آ گیا، کس لیے زندگی زیادہ نہیں تھی، اسی دن انتقال ہونا تھا، اللہ کو منظور یہی تھا۔ قافلہ والوں نے چھوڑ کر جانا شروع کر دیا، ام ایمن بچتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچتے ہیں، آمینہ بچتی ہے، باقی اور کوئی نہیں بچتا۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں بچا۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں قافلہ والوں چھوڑ کر جا رہے ہو، 20 جنگل میں جا رہے ہو، کوئی جانور دکھ رہا ہے نہ کوئی انسان دکھ رہا ہے، اب میری دیکھ بھال کون کرے گا؟ دیکھ بھال کون کرے گا؟ ارے وہ رحمت للعالمین جو دوسروں کو سہارا دیا کرتے تھے، آج بچپن میں بھی ان کو چھوڑ کر قافلہ والے چھا جا رہے ہیں۔ حضرت آنے دو نعمت کو، قافلہ والے چلے جاتے ہیں، قافلہ والے جب چلے جاتے ہیں نا بس حضرت آمینہ کی آنکھ مندنے لگتی ہے، حضرت آمینہ کی لگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ام ایمن لگتا ہے میری ماں کا انتقال ہو جائے گا کیا؟ آمینہ کی شدید تکلیف بڑھ گئی، آپ زمین پر لیٹی تھی اور زمین پہ لیٹے لیٹے آنکھ مندنے لگی، اتنے میں اسرائیل آتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنا ہی تھا، اللہ کے پیغمبر دیکھتے امی جان کی آنکھیں بند ہو گئی، کہتے امی جان آپ آنکھیں کھولے نا، پہلی مرتبہ آواز دیے امی جان اپنی زبان ہلائے نا، آپ کا بیٹا محمد ابھی یہاں موجود ہے، امی جان آنکھیں کھولے نا۔ اللہ کی قسم 2 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے آواز دیا تھا، اگر تیسری مرتبہ آواز میرے مصطفیٰ دے دیتے، اللہ نے کہا جب میں اسرائیل کو حکم دیتا روح جا کر واپس لوٹا دو، مگر میرے مصطفیٰ نے تیسری مرتبہ آواز نہیں دی۔ آپ کہتے ہیں ام ایمن
میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ یہی قبرستان کھودا جائے؟ اب سوچو، آج کسی کے والدہ اور والدہ کا انتقال ہو جائے، 2 سال کا بچہ کچھ کر پائے گا؟ نہیں کر سکتا۔ مگر میرے پیغمبر کہتے ہیں اے ام ایمن، میری امی جان کی جنازے کو آپ دیکھتی رہے، میں اپنی ماں کے لیے قبرستان تیار کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم نرم ہاتھوں سے گڈھے کو ہٹا رہے تھے اور چٹانوں کو ہٹا رہے تھے، گڈھے کو تیار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے اپنی ماں کے لیے اتنا خوبصورت قبرستان بنایا، میں کسی نے بنا نہیں پایا۔ اتنی خوبصورت قبرستان آپ نے بنا، اپنی ماں کے لیے بنایا، پتھر ہٹا ہٹا کے قبرستان تیار کیا گیا۔ اور تیار کرنے کے بعد میرے پیغمبر کہتے ام ایمن، اب ماں کو اسی گڈھے میں اتار دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امی جان کو قبرستان کے نیچے اتار رہے ہیں، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آنکھ میں آنسو بھی ہے، رو بھی رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر میرے مصطفیٰ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ میری امی جان مکہ پہنچ جائے تب انتقال ہو، تو اللہ پاک کو یہی منظور ہو جاتا۔ آپ نے اپنی ماں کی جنازے کو قبرستان میں اتارنے کے بعد آپ نے چٹان کو رکھنا شروع کر دیا، پتھروں کو رکھنا شروع کر دیا۔ حدیث کی معتبر کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسا قبرستان بنایا کہ گنبد کے جیسے بنا دیا، اور بنانے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے ام ایمن، اب کیا کروں؟ مکہ چلنا ہے، دادا جان کو بتانا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوتے ہیں، ام ایمن اپنے آگے بیٹھا لیتی ہیں، اور بیٹھانے کے بعد چل دیتی ہیں۔ پہاڑ کے اس پار جاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اونٹ سے نیچے اترتے ہیں، دوڑے دوڑے اپنی ماں کی قبرستان کے قریب آتے ہیں، اور قبرستان سے چمٹ کر رونے لگتے ہیں، امی جان ایک بار مجھ سے باتیں تو کر لو، آپ کی کیا فرمان تھا؟ آپ کم سے کم جاتے جاتے بتا کر تو چلے جائیے۔ ام ایمن کہتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 سال کا بچہ محمد عربی کو جنگل کا جانور نہ کھا جائے۔ آپ فوراً تیزی کے ساتھ دوڑے دوڑے آتی ہیں، اب کے بعد دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبرستان سے چمٹ کر رو رہے ہیں۔ اے محمد عربی، آپ کو مکہ چلنا ہے، آپ کے دادا جان انتظار کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی درد کو سمیٹنے کے بعد وہاں سے چل دیتے ہیں، مکہ شریف آتے ہیں۔ مکہ شریف آنے کے بعد دادا جان کے قریب جاتے، کہتے دادا جان میں دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، میرے بابا جان کا انتقال ہو گیا تھا، امی جان نانی کے گھر سے واپس آ رہی تھی، بابا کی قبرستان پہ کچھ گفتگو کی، اس کے بعد کچھ آگے چلی تھی، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، میں اپنی ہاتھ سے اپنی جنازہ قبرستان میں اتار کر آ رہا ہوں۔ اپنی ہاتھوں سے قبرستان کھودا تھا، اپنی ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر مٹیوں پہ مٹیاں ڈالا، اے دادا جان اب میرا دیکھ بھال کون کرے گا؟ دادا عبد المطلب کہتے ہیں آپ نہ گھبرائیں، آپ کے دیکھ بھال ایسے لوگوں کو میں رکھ دوں گا جو ماں سے زیادہ محبت کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس دن سے میری ماں کا انتقال ہوا اس دن سے میں افسوس میں رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آئی، آپ جوانی حالت میں آتے ہیں، ایک دن ماں کا یاد پھر سے واپس آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کے بعد مسجد کے دیوار سے ٹیک لگا کر آرام فرمانے لگے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے سر کو نیچے کر کر رو رہے تھے۔ حضرت عمر تشریف لاتے ہیں، عمر کہتے یا رسول اللہ مبارک آپ اوپر کریں نا، اللہ کے پیغمبر سر اوپر نہیں کرتے۔ عمر کہتے یا رسول اللہ کس کفار مشرکین نے آپ کو تکلیف پہنچایا جس کی وجہ سے آپ روتے ہیں؟ اگر آپ اجازت فرما دیں اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر کوئی جواب نہیں دیتے۔ عمر پھر کہتے یا اللہ سے
سے تکلیف پہنچائی تو میں اس کی زبان کاٹ ڈالوں گا۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے عمر آج کسی انسان نے مجھے تکلیف نہیں پہنچائی، میری ماں آمینہ کا یاد آ گیا، میری ماں آمینہ کا یاد آ گیا، آج اپنی ماں کو میں سوچ کر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر دو زانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی والدہ کا یاد آیا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے عمر آج میں نماز پڑھا رہا تھا، میری نماز میں میری ماں کا یاد آ گیا، میں نے سوچا کاش میں نماز پڑھاتا رہتا، اگر میری ماں موجود رہتی حجرے میں اور کہہ دیتی بیٹا محمد حجرے کے اندر تشریف لائے، میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ آج اس لیے میں ماں کو یاد کر رہا ہوں، اگر میری ماں موجود ہوتی کہہ دیتی بیٹا محمد، میں اگر مصلی پر نماز پڑھاتا قرات کرتا رہتا، اگر ماں کی آواز کانوں تک آ جاتی میں لبیک کر ماں کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ سوچو ماں کا کتنا بڑا حق ہے مسلمانوں، ماں کا کتنا بڑا حق ہے۔ اگر کوئی انسان کامیاب کہیں نہیں ہوتا تو بس انسان ماں باپ کی قدر کر لے، عزت کر لے، احترام کر لے، اپنی ماں کو گالیاں دینے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اپنی ماں کو آنکھیں دکھانے والا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے وہ انسان جو ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی روئیں گے آخرت میں بھی روئیں گے۔ کس لیے؟ ماں ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہ کرنا۔ میرے پیغمبر نے ماں کی تعلیم بتائی ہے کہ اگر میری ماں موجود ہوتی اور کہتی تھی محمد اندر تشریف لاؤ، میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ یہ ماں کا مقام ہے۔ آج کیا ہمارے نصیب یہ بات ہے؟ نہیں ہے۔ ہم تو ماؤں کے اگر ماں ضعیفہ ہو گئی، ماں بوڑھی ہو گئی، آنکھیں دکھانے لگتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں، ایک بار کہہ دیا تو بات نہیں مانتی۔ اللہ کی قسم وہ ماں کے دل میں بہت تکلیف پہنچتی ہے، چوٹ پہنچتی ہے۔ ماں سوچتی ہے کہ بیٹا جب بولنا نہیں جانتا تھا اسے میں بولنا سکھایا، چلنا نہیں جانتا تھا اسے چلنا میں نے سکھایا، آج یہ مجھے کہتا ہے تم سمجھتی نہیں ایک بار میں۔ ماں سوچتی ہے کاش یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا تو کیا ہوتا۔ ماں ہوتی ہے، وہ ضعیف ہو جائے، وہ ضعیف ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ضعیفوں کی عزت کیا کرو۔ اگر جب وہ بوڑھے ہو جائے، ان کے ہاتھ پیر ہلنے لگے، چلنے میں کپکپی آنے لگے، لاٹھی کا سہارا لے کر چلنے لگے، اگر وہ کسی کی بھی ماں ہو یا کسی کی بھی باپ ہو، اگر وہ جا رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا حال حقیقت پوچھنا، ان کا سہارا دینا، ان کے مقام تک پہنچنا۔ میرے نبی نے حدیث میں فرمایا حسن احب المؤمنین، یہ مومنوں کی اور ایمان کی علامت ہے۔ بزرگوں کی عزت کیا کرنا چاہیے۔ میرے پیغمبر نے 96 سال ایک صحابی رسول تھے جن کے آنکھ نابینا تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی، چلنے میں کمزور ہو گئے تھے۔ جب میرے پیغمبر کی بارگاہ میں وہ تشریف لائے، میرے پیغمبر نے دیکھا نبینا صحابی اور 96 سال کے صحابی آ گئے، بزرگ آ گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں کھڑے ہو گئے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے میرا استقبال کھڑے ہو کر کیا ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ بزرگ ہیں، آپ کی عزت کرنا میرا فرض ہے۔ تو مسلمانوں یہ عزت ہے، ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، وہ بوڑھے ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، اللہ کی قسم جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں آج بھی انسان اپنی ماں باپ کو راضی کر لے، ورنہ اگر وہ ناراض ہو کر دنیا سے آنکھ موند لیے تو پھر پچھتاوا ہوگا، کاش ماں کی پیروں کو دبا کر منا لیا ہوتا، کاش باپ کے سر کو دبا کر منا لیا ہوتا، میرا باپ رات کے حصے میں میری ماں رات کے حصے میں دعا کر دیتی، بیٹا ناکامیاب ہے تو کامیاب ہو جاتا۔ اور جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے نا، اگر تمہارے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے نا، یہ مت سوچنا مدینہ کیسے جاؤں گا، مکہ کیسے جاؤں گا، میرے نبی نے آسان بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دولت نہیں ہے، حج کرنے کی تمنا رکھتے ہو، مدینہ شریف جانے کی تمنا رکھتے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لینا، حج کے برابر ثواب ملے گا۔
ماں باپ کے چہرے کے بس محبت کی نظروں سے ایک بار دیکھ لینا اور کہہ دینا اے امی جان آپ کے چہرے پہ کیا نورانیت ہے ماشاءاللہ، امی جان اپنے اولاد کے لیے دعا کر دے، اللہ کی قسم اتنا کہہ دینا میں اتنا خوش ہو جائے گی کہ زندگی بھر اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کو جس نے راضی کر لیا رب کو راضی کر لیا، جنت اس کی ہو گئی۔ ماں باپ کو راضی کر لیا کرو۔ کبھی رات کے حصے میں ماں کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیا کرو، باپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لیا کرو، اور جب بات کیا کرو تو نرمی آواز میں بات کیا کرو، اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو۔ اگر ماں کوئی چیز کی مشورہ بیٹے کو دے، بیٹے کو اگر سمجھ میں نہیں آتا کہہ دے امی جان میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ مشورہ غلط دیتی ہیں، بلکہ یہ کہ امی جان آپ کی بات ٹھیک ہے درست ہے، امی میں بھی مشورہ دیتا ہوں شاید یہ کام ایسے میں ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کی قسم اگر ماں سے تم مشورہ کر لو گے، ماں کہہ دے گی بیٹا یہ کام ایسے ہی کر لو تم، مگر اگر یہ کہہ دو کہ امی جان آپ کا مشورہ ٹھیک نہیں، ماں کا دل میں تکلیف پہنچے گی، ٹھیس ہوگی۔ ماں کہے گی آج جس اولاد کو میں نے بڑا کر دیا جوان کر دیا، آج وہ اولاد مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کا مشورہ ٹھیک نہیں۔ آج ایسی مائیں ہیں اگر اولاد پیسے کما کر آ رہا ہے نا، پوچھتی تک نہیں کہ آپ نے پیسے کہاں سے کما کر آیا، اتنا پیسے کہاں سے آئے۔ ایمان ہوگا تب تو پوچھیں گے نا۔ آپ قربان جانا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اپنے بیٹے کو مصر بھیجے کمانے کے لیے، صحابہ کے بھی بیٹے جاتے تھے کمانے کے لیے۔ جب صحابہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ کئی صحابہ کے بچے کمانے کے لیے مصر گئے، مصر کا جو گورنر تھا وہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آپ کون ہیں؟ کہتے میں حضرت عمر امیر المومنین کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ عمر کا نام سننے کے بعد ایک ایسا VIP روم دیا اور ان کی احترام کرنے لگا، عزت کرنے لگا، خاطرداری اچھا کرنے لگا۔ مگر اور جتنے لوگ ساتھ میں گئے تھے وہ گورنر کسی کا نہیں کر رہا تھا۔ اب عبداللہ بن عمر کی آخر دیکھ بھال کیوں ہوئی؟ امیر المومنین کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے بیٹا پہچانا جا رہا ہے۔ جب وہاں گئے، وہاں سے کمانے کے بعد سب کی سیلری کم تھی، مگر عبداللہ بن عمر کی سیلری بہت زیادہ تھی۔ بادشاہ آنے کے سمے بادشاہ نے کہا اے امیر المومنین کے بیٹے عبداللہ بن عمر، آپ اپنے گھر جا رہے تو میں کچھ آپ کو ہدیہ دیتا ہوں۔ ہدیے میں بہت سارا پیسہ دے دیا اور بہت سارا پیسہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہ پیسے لے کر آنے لگے، اپنے بابا کی خدمت میں آتے ہیں، حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا جان آج میں مصر سے پیسے کما کر آیا ہوں۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تیری تنخواہ کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا بابا جان میری تنخواہ تو بہت کم تھی۔ تو حضرت عمر نے قیاس لے لیا، آپ نے فرمایا اچھا تنخواہ جب کم تھی تم نے کھایا بھی اور خرچ بھی کیا اور اتنا زیادہ پیسے بچا کے کیسے لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا بابا جان وہاں کے جو گورنر تھا نا کیا مجھے زیادہ پیسے دیتا تھا، باقی اور کسی کو پیسے اتنا نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے فرمایا لگتا ہے وہ امیر المومنین کے بیٹے کی وجہ سے تمہاری تنخواہ زیادہ تھی اور تمہیں ہدیہ بھی دیا ہے اور تمہاری عزت بھی کرتا تھا۔ بیٹا یہ پیسے جو تم زیادہ لے کر آئے ہو نا، یہ امیر المومنین کی وجہ سے پیسہ ملا ہے، یہ بیت المال میں پیسے جائیں گے، یہ میرا حق نہیں ہے۔ آپ ہیں امیر المومنین، اپنے بیٹے کی کمائی پر کہتے ہیں وہ بادشاہ نے وہ گورنر نے تمہیں پیسہ دیا ہے، تمہاری تنخواہ تو اتنی تھی، اتنا پیسہ تم نے کیوں لے کر آیا؟ اگر وہ سب کو اتنی پیسے دیا ہوتا تو میں پھر بیت المال میں نہ دیتا، مگر سب کو کم تنخواہ دیا ہے اور تم کو امیر المومنین کے بیٹے کی وجہ سے زیادہ تنخواہ دیا ہے، یہ حق غریبوں کا حق ہے، یہ بیت المال میں جائے گا۔ بیٹا نے پلٹ کے نہیں کہا بابا جان میں محنت کر کر آیا ہوں، میں پیسے کما کر آیا ہوں، آپ میرا پیسہ بیت المال میں دے رہے ہیں، میں ہے آپ کا بیٹا مان لے گا۔ یہ باپ ہے ایک ایک چیز کا حساب لیتے ہیں، تمہاری تنخواہ کتنی تھی، تم کیا کام کرتے تھے، کیسے پیسے کما کر آئے ہو؟ کیا آج کے ماں باپ ایسے ہیں؟ بیٹا پتا کہاں سے پیسے کما کر آتا ہے، ماں باپ کو اگر پیسے دے دیا خوش ہو گئے، اللہ کی قسم ماں باپ یہ بھی نہیں پوچھتے بیٹا تم نے پیسے کہاں سے لے کر آیا ہے، ناجائز پیسے تو نہیں لے کر آیا، پورا گھر اگر اس پیسے کو اناج کھا لے تو
جسم کا خون خراب ہو جائے، جس کی وجہ سے 40 دن اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول نہ کرے، دعا کو قبول نہ کرے۔ اس لیے تحقیق کرنا چاہیے، حلال کا رزق بیٹوں کو تعلیم دینی چاہیے، اور بیٹا بھی ایسا ہونا چاہیے کرے حرام کی روزی تلاش نہ کرے، چاہے 2 دن بھوکا رہ جائے۔ اور کوئی بھی انسان اگر دعوت دے، کوئی بھی انسان اگر تم نمازی ہو، متقی پرہیزگار ہو، کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے متقی پرہیزگار بن کے نہیں آتا ہے، دنیا میں وہ سیکھتا ہے۔ اگر تم دھیرے دھیرے نمازی ہو گئے، متقی پرہیزگار ہونے کی کوشش کرنے لگے، پھر پہچاننے لگنا کہ یہاں کا حرام کا ہے، کس کے کی حلال کا ہے۔ اگر دل کہے تو کھا لینا، اور دل کہے کہ نہ کھاؤ تو نہ کھانا، چاہے وہ ناراض ہو جائے چاہے جو ہو جائے۔ اللہ کی قسم اگر اپنی دعاؤں میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہو، یہ چیز کو پہچان لگانا پڑے گا، چاہے انسان برا ہی مان جائے مگر پہچان لگانا پڑے گا۔ آج تو حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ہر انسان کی رزق پہ، اور کوئی انسان اگر پوچھ لے کھلانے کے لیے تو دل گواہی نہیں دیتا کہ کھایا جائے کہ نہ کھایا جائے، اس لیے رزق نہیں سمجھ میں آتا اس کا رزق کیسے ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس لیے ہر انسان، نوجوان طبقے کے انسان بگڑ چکے ہیں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ ایسے ایسے پیسے کما کر لا رہے ہیں اور گھر میں لے جا کر دے دیتے ہیں۔ ماں باپ کے ایک بار ہمت نہیں ہوتی کہ کم سے کم پوچھ لیا جائے تم کوئی کام نہیں کرتے، اتنا پیسے تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ایک بار نہیں پوچھتے، سوچتے میرا بیٹا پیسہ لا رہا ہے نا، چاہیے جہاں سے لا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر تم عبادت کرتے ہو، اللہ کی قسم ہر لوگوں کے پر تحقیق کیا کرو، اس کے ایک وقت کی ناشتے کر کر، ایک وقت اس کا کھانا کھا کرنا، اپنی 40 دن عبادت کیوں خراب کرو گے؟ اپنی دعائیں 40 دن قبولیت کیوں نہیں کرواؤ گے؟ بہتر ہے کہ اس کے ایک دن کا خوراک نہ کھاؤ، بلکہ میرا رب مجھ سے نہ روٹھے، میرا رب راضی رہے مجھ سے۔ اس لیے مسلمانوں، وقت زیادہ رہا اور اس لیے میں اپنی تقریر کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق کی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو پریشان ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علی البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام پر